يا الله يا الله يا الله يا یہ اللہ رب العزت کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے 4 بڑے بڑے امتحانات لیے۔ سب سے پہلا امتحان ابراہیم علیہ السلام پر یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ کیوں پیش کیا گیا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خداؤں کا بیڑا غرق کیا تھا۔ جب وہ ساری قوم جو بتوں کی پوجا کرتی تھی، جب وہ میلے پہ گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ربواڑے کے اندر داخل ہوئے اور مار مار کر ان کے سارے خداؤں کا بیڑا غرق کر دیا۔ کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ناک پھوڑ دی، کسی کا پاؤں توڑ دیا۔ جو سب سے بڑا بت تھا کلہاڑا انہی کے کندھے پہ رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے آئے۔ جب وہ قوم میلے سے واپس ہوئی، اپنے ربواڑے کے اندر داخل ہوئی، دیکھا کہ ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ چنانچہ اس قوم کے لوگوں نے بادشاہ نمرود سے شکایت کی ہے، اے بادشاہ کہ ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ بادشاہ نمرود نے پوچھا یہ کام کس نے کیا ہے؟ اس قوم کے لوگوں نے کہا ایک شخص ابراہیم نوجوان ہے جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے حکم دیا ہے کہ ابراہیم کو گرفتار کر کے میری عدالت میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ نمرود نے پوچھا ابراہیم تو یہ بتا کہ ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کیا ہے یا میں نے نہیں کیا، بلکہ پیغمبر نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ پوچھا کہ آپ کے خداؤں کو ہوا کیا ہے؟ بادشاہ نمرود نے کہا کہ ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق ہوا ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہے، کسی کی ناک پھوٹی ہے، اور جو سب سے بڑا بت ہے کلہاڑا اسی کے کندھے پہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تب آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ جس کے پاس کلہاڑا رکھا ہوا ہے، جو تمہارا بڑا خدا ہے، آپ اسی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ یہ کلہاڑا تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے، کون لے کر آیا ہے، اور ان خداؤں کا ستیہ ناش کس نے کیا ہے؟ بادشاہ نمرود نے کہا ابراہیم تو جانتا ہے یہ ہمارا بڑا خدا ہے، یہ خدا بولتا نہیں، یہ خدا سنتا نہیں، یہ خدا دیکھتا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب یہ تمہارا خدا بولتا نہیں، جب یہ تمہارا خدا سنتا نہیں، جب یہ تمہارا خدا دیکھتا نہیں، تو یہ تمہارا خدا حاجت روا کیسے ہے؟ یہ تمہارا خدا مشکل کشا کیسے ہے؟ یہ تمہارا خدا دعوت کیسے ہے؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات پہ بادشاہ نمرود لاجواب ہو گیا اور ایک لمبی چوڑی آگ جلانے کا حکم دیا۔ چنانچہ 40 میل لمبی چوڑی آگ جلائی گئی۔ جب ایک بھیانک قسم کی آگ جل چکی ہے، وہ آگ جو آسمان سے بات کر رہی ہے، اگر اس آسمان کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرنا چاہے، وہ آگ میں گرمی کی وجہ سے جھلس کر کے گر جائے۔ اتنی بھیانک آگ جب چل چکی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ عرش والا خدا دیکھ رہا ہے کہ میرا ایک بندہ میری بڑائی کا اعلان کر کے، میری کبریائی کا اعلان کر کے وہ آگ میں چھلانگ لگا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حق کو حکم دیا ہے خبردار ابراہیم کو جلانے کی اجازت نہیں، کیونکہ ابراہیم کا امتحان میں نے لیا ہے اور میں اپنے یاروں کو، اپنے پیاروں کو آگ میں جلا نہیں سکتا۔ چنانچہ عرش سے حکم آیا ہے، قرآن بول پڑا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ پہلا امتحان کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام پر ایک دوسرا امتحان شروع ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو ہیں، اولاد کوئی نہیں ہے، نبی اللہ کے دربار میں رو رو کے تڑپ تڑپ کے دعا کر رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، مجھے نیک بیٹا عطا فرما، مجھے نیک بچہ عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال ہے، ان کی بیوی مائی ہاجرہ کی عمر 90 سال ہے۔ مائی ہاجرہ دیوار کے پیچھے کھڑی ہو کے مسکرا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں بھلا اس بڑھاپے کی عمر میں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ آپ کی عمر 120 سال، میری عمر 90 سال۔ یہ کہنے کی دیر تھی، جبریل امین آئے اور کہنے لگے کیوں رنجیدہ ہوتے ہو؟ جس رب نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، کیا اور اب اس بڑھاپے کی عمر میں آپ کی جھولی بچے سے نہیں بڑھ سکتا؟ چنانچہ اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دے دی گئی۔ بیٹے کی خوشخبری پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں جھک پڑتے ہیں۔ چنانچہ چند مہینوں کے بعد مائی ہاجرہ کی گود بیٹے سے ہری ہو جاتی ہے، بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ جس ابراہیم نے رو رو کے رب سے بیٹا
مانگا، جس رب نے بیٹا دیا اس رب نے حکم دیا ہے ابراہیم اپنے اس معصوم سے بچے کو اور اپنی بیوی کو لے کر کے عرب کے علاقے میں چھوڑ آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ وہاں پانی نہیں ہے، فرمایا نہ ہو۔ اللہ وہاں رہائش نہیں ہے، فرمایا نہ ہو۔ اللہ وہاں مکان نہیں ہے، فرمایا نہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر کے، اپنے معصوم سے بچے کو لے کر کے بابل کی بستی سے، مصر کی بستی سے، عراق کی بستی سے جنگلوں کا سفر کرتے ہوئے خانہ کعبہ پہنچے ہیں۔ صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان مائی ہاجرہ کو فرمایا ہاجرہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ مائی ہاجرہ بیٹھ گئی، بیٹا اسماعیل بیٹھ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے واپس جانا چاہتے ہیں۔ مائی ہاجرہ دامن پیچھے سے پکڑ لیتی ہیں، کہا ابراہیم ایسے سنسان گھاٹی میں ہمیں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، اشاروں میں یوں کہا ہاجرہ تم سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مائی ہاجرہ نے پھر پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی یہی اللہ کا حکم ہے۔ زبان تو نہیں ہلائی مگر اشارے سے سر ہلاتے ہوئے کہا جی یہی اللہ کا حکم ہے۔ مائی ہاجرہ نے کہا اگر یہ ابراہیم اللہ کا حکم ہے تو آپ بھی چلے جائیے، ہاجرہ کو آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کے حکم کے پابند ہیں تو آپ کی بیوی ہاجرہ بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کے چل دیے۔ 1 دن گزرے، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، کوئی انسان نہیں، کوئی جانور نہیں۔ بیٹا اسماعیل بھوک اور پیاس کی وجہ سے زمین پہ تڑپ رہا ہے۔ تڑپتے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر کے مائی ہاجرہ سے رہا نہ گیا۔ مائی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ لٹایا ہے، صفا کی پہاڑی پہ چڑھی ہیں، کہیں پانی نظر آ جائے، پانی نظر نہیں آتا۔ بچے کے پاس آتی ہیں، بیٹا موجود ہے یا دنیا سے جا چکا؟ بیٹا موجود ہے۔ پھر مروہ کی پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، کہیں پانی نظر آ جائے، پانی نظر نہیں آتا۔ پھر صفا کی پہاڑی پر، پھر مروہ کی پہاڑی پر، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی دھیمے کبھی تیز۔ جب بچے کے پاس آتی ہیں، بچے کے پاس سے گزرتی ہیں، آہستہ چلتی ہیں، جب درمیان میں پہنچتی ہیں، پہاڑ ہونے کی وجہ سے بیٹا نظر نہیں آتا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ وہاں سے دوڑ لگاتی ہے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے 7 چکر لگائے ہیں، عرش والا خدا دیکھ رہا ہے، میری ہاجرہ دوڑ لگا رہی ہیں۔ عرش والے خدا کو یہ 7 چکر اتنے پسند آئے، اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ میں نے صفا اور مروہ کی پہاڑوں کو اپنی علامت بنا دیا ہے، اور حج کے موقع پر اس کو ضروری قرار دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی حج کرنے کو جائیں تو آپ کو بھی 7 چکر لگانے پڑیں گے جس طرح میری ہاجرہ نے لگائی ہے۔ اے حضرت عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، آپ کو بھی 7 چکر لگانے پڑیں گے جس طرح ہاجرہ نے لگایا ہے۔ اے قیامت تک آنے والے حاجیوں، تمہیں بھی وہاں دوڑنا ہے جہاں ہاجرہ تیزی سے دوڑی ہیں، تمہیں بھی وہاں آہستہ سے چلنا ہے جہاں ہاجرہ آہستہ سے چلی ہیں، کیونکہ ہاجرہ کا دوڑنا بھی اللہ کو پسند ہے، ہاجرہ کا آہستہ بھی چلنا اللہ کو پسند ہے، صفا کی پہاڑی پر چڑھنا بھی اللہ کو پسند ہے، مروہ سے اترنا بھی اللہ کو پسند ہے۔ چنانچہ مائی ہاجرہ جب 7 چکر لگا چکی، غموں سے چور ہو گئی، جب بالکل مایوس ہو گئی، روتی ہوئی، یہ گڑ گڑاتی ہوئی آ رہی ہیں، سوچ رہی ہیں پانی تو نہ ملنے کی وجہ سے بیٹا تو دم توڑ دیا ہوگا، پانی تو نہ ملنے کی وجہ سے بیٹا تو دنیا سے جا چکا ہوگا۔ چنانچہ روتی ہوئی جب اپنے بیٹے کے پاس آتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ بیٹا اسماعیل ایڑیاں لگڑ رہا ہے، پانی کے چشمے خود بخود ان کی ایڑیوں سے نکل رہے ہیں، جس کو آج پوری دنیا آب زمزم کے پانی سے جانتی ہے۔ چنانچہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دوسرا امتحان تھا۔ پھر تیسرا امتحان شروع ہوا، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو واپس بلا لیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑا بڑے ہوئے، 7 سال کی عمر کو پہنچے ہیں، جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے، چلنے پھرنے لگے، وہ کتنا پیارا سا لگتا ہے، پھر ایک ہی بیٹا ہو، پھر رو رو کے مانگا ہو۔ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے اسماعیل سے پوچھتے ہیں بیٹا تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، تو مجھے بہت محبوب ہے، مگر کیا کروں، میں نے خواب دیکھا ہے، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ کیا میں تجھے ذبح کر سکتا ہوں؟ کیا میں تیرے گردن پہ چھری چلا سکتا ہوں؟ ہائے ہائے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے، اگر بیٹا اکولتا ہو، چھوٹا ہو یا جوان ہو، کتنا پیارا لگتا ہے۔ ادھر رب نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو چھوڑاؤ، ادھر حکم دیا اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں بیٹا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام چیخ کر کہتے ہیں ابا جان خواب آپ نے دیکھا ہے، جلدی کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں تاخیر ہو جائے۔
چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو مینا کی گھاٹی میں لٹا دیتے ہیں، اور زمین ہاتھ میں چھری ہے، نیچے بھی نبی ہے اوپر بھی نبی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں، ادھر شیطان ابلیس نے جا کر مائی ہاجرہ کے دل میں وسوسہ ڈالا ہے، ہاجرہ تو نے تو حضرت اسماعیل کو نہلا دھلا کر کے کپڑے پہنا دیے، سرما لگا دیے، تمہیں پتہ ہے ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ مائی ہاجرہ نے پوچھا کہاں لے کر گئے ہیں؟ حضرت شیطان ابلیس نے کہا کہ ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ چھری چلانے گئے ہیں۔ مائی ہاجرہ نے پوچھا یہ چھری چلے گی کیوں؟ شیطان ابلیس کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ ہاجرہ نے کہا تب مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے مجھے بھی ساتھ جانا چاہیے تھا تاکہ میں اپنے بیٹے کا بازو پکڑ لیتی، اپنے بیٹے کا پاؤں پکڑ لیتی، جب میرا شوہر میرے بچے پہ چھری چلاتا تاکہ میرا بچہ ہل نہ پائے، حرکت نہ کر پاتا، اور میں بھی امتحان میں کامیاب ہو جاتی، میرا بیٹا بھی اسماعیل امتحان میں کامیاب ہو جاتا اور میرا شوہر بھی کامیاب ہو جاتا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین کو لیٹے ہوئے ہیں، منہ اوپر کو کی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، چھری چلا رہے ہیں۔ چند منٹوں بعد اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان میں منہ اوپر کو کیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی آنکھ میری محبت کی آنکھ سے ٹکرا جائے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں تاخیر ہو جائے، ابا جان میں منہ نیچے کو کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام منہ نیچے کو کرتے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، چھری نہیں چل رہی، جس چھری کا کام کاٹنا، جس چھری کا کام ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ادھر رب ذوالجلال نے آگ کو حکم دیا خبردار آگ کا کام ہے تو جلانا، مگر خبردار آگ تمہیں جلانے کی اجازت نہیں۔ اسی طریقے سے چھری کا کام ہے کاٹنا، ادھر رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے خبردار اسماعیل کو کاٹنا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری زور لگا رہے، پورا طاقت لگا رہے، پوری زور لگانے کے بعد جب چھری نہیں چل رہی، ابراہیم علیہ السلام چھری کو ہاتھ میں لے کر کے چھری سے پوچھتے ہیں اے چھری آج تجھے کیا ہو گیا؟ پوری زندگی تو کاٹتی رہی، پوری زندگی تو ٹکڑے ٹکڑے کرتی رہی، آج تو کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری جواب میں کہتی ہے خلیل میں کس کی مانوں؟ جلیل کا حکم آیا ہے، پروردگار کا حکم آیا ہے، کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھیں بدی ہوئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پہ پٹی بدی ہوئی ہے، چھری چل رہی ہے۔ ادھر رب نے جبریل سے کہا ہے جبریل جنت کے دمبے کو لے کر کے جاؤ اسماعیل کی جگہ پہ رکھ دو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام دمبا لے کے آتے ہیں جنت کا، اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیتے ہیں، دمبے کو اسماعیل کی جگہ پہ رکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں اور چھری دمبے کے گردن پہ چلتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم میں نے امتحان تیرا لیا تھا کہ تم اپنے بیٹے کو قربان کر دو، اگر آج تیرے بیٹے کی گردن پہ چھری چل جاتی قیامت تک عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا تھا، مگر میرے رب کو پتا تھا یہ انڈیا کی قوم گائے بھینس بکری کی قربانی اخلاص سے تو کرے گی نہیں، بھلا بیٹا کیسے قربان کرے گی؟ یہ ابراہیم علیہ السلام پر تیسرا امتحان تھا۔ پھر ایک اور امتحان شروع ہوا، رب ذوالجلال نے حکم دیا ہے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر خانہ کعبہ آ جاؤ، میرے گھر کی تعمیر کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کے خانہ کعبہ پہنچتے ہیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اٹھا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو دیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اسے فٹ کرتے ہیں۔ چنانچہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے 4 امتحانات پاس کر چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں ایک دعا کرتا ہوں میری دعا قبول فرما لیجئے۔ رب نے کہا ابراہیم تو ایک نہیں، آج تو جو کچھ بھی دعا کرے گا وہ سب قبول ہے۔ ابراہیم تو کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کے دعا کی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس دعا پر آمین کہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ میں آپ سے سونا نہیں مانگتا، آپ سے چاندی نہیں مانگتا، آپ سے پلاٹ نہیں مانگتا، اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ جس آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، اللہ وہ آخری نبی میری اولاد میں پیدا کر دے۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے، ایک بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں۔ یعقوب کو عربی زبان میں اسرائیل کہتے ہیں، بنی اسرائیل کی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ چنانچہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ رب العزت نے 18,000 پیغمبر کو بھیجا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں، انہی کی اولاد میں غالباً 44ویں پشت میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔
چنانچہ اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے نے یہ بتایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کا حکم آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کو قربان کرنے کا، تو اپنے آپ کو آگ میں چھلانگ لگا دی ہے۔ ادھر اللہ رب العزت نے جب حکم دیا ہے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جب حکم دیا ہے بیت اللہ کی تعمیر کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سارا کا سارا مال اللہ کے لیے، اللہ کے گھر کی تعمیر میں قربان کر دیا۔ انبیاء کے طریقے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جب بھی دین کا معاملہ آئے، جب بھی شریعت کا معاملہ آئے، جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا معاملہ آئے، اس وقت ہمیں جان اور مال اور ہمیں اپنی اولاد نہیں دیکھنی، بلکہ دین کو لے کر، دین کے مشن کو آگے بڑھنے والا وہی شخص ہے جو سب کچھ قربان کر کے دین کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اس دین کی خاطر اپنی جان، اولاد اور مال کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اپنے فضل سے ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔